مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے۔ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا گناہگار بھی آغوش رحمت میں ہے۔ یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سبھی ہوں پیش خدا پر میں روبرو بے رسول۔ جو بھی ہے سب ان کی مہربانی ہے، تجھ پہ بھی کھولے خدا باب کرم، پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کی تعمیل کر، تو خدا کے حکم کی تعمیل کر، پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم، اور تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، تیرے کھوٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے، پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم۔ حق کی ہر نعمت ملے تجھ کو معین، پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور مومنوں پڑھتے رہو تم، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں، میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد ارے میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تجھ پہ بھی کھولے خدا باب کرم، پڑھ درود اور دیکھ پھر ان کا کرم۔ ہو نہ یہ تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر کی محفل میں اسی سارے جمع اجدہ پروگرام 21ویں سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ برائے سال ثواب والدین و میاں حق نواز تہیم اور حضور کی پوری امت اور خصوصاً ہر دل عزیز شخصیت، یہی مقام تھا، مجھے وہ جملے یاد ہیں، یہی کمرہ تھا جب اسی مقام پہ میری شاید آخری ملاقات تھی قبلہ جماعتی صاحب سے، اور چونکہ نقابت ان کی تھی، میں نے اسلام آباد بھی جانا تھا اس رات، تو انہوں نے 3 جملے بولے تھے، وہ مجھے بالکل آج بھی یاد ہیں۔ ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ مجھے ملتے، عزت و احترام کا رشتہ برقرار رہتا، اور انہوں نے وہ جملے بولے تھے، اور میرے لیے وہ اعزاز کی بات ہے کہ جماعتی صاحب نے کہا اچھے ثنا خان مصطفیٰ، اچھے خطیب اور اچھے نقیب، یہ 3 جملے، اور انہوں نے انہی جملوں کے ساتھ مجھے دعوت نعت دی تھی۔ یقیناً
دنیا چھوڑ جانی ہے، زندگی کا پتہ نہیں کہ اگلا ہمارا قدم کہاں ہے۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، رہنا کسی میں بھی نہیں ہے۔ اگر رہنا ہے تو صرف اللہ کا نام رہنا ہے۔ آج بھی جماعتی صاحب چلے گئے ہیں، یقیناً ہمارے دلوں میں اسی طرح بس رہے ہیں جس طرح پہلے وہ ہمارے دلوں میں بسا کرتے تھے۔ صرف دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور کے اس میلاد کا صدقہ، اور پوری زندگی انہوں نے آقا علیہ السلام کی نوکری میں گزاری، اس نوکری کا صدقہ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ احمد خان جماعتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ یقیناً یہ موت جو ہوتی ہے یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ میں جا رہا ہوں، کل تو نے بھی آنا ہے۔ جنازے جو ہوتے ہیں نا یہ ایک دوسرے کے لیے سبق ہوتے ہیں۔ چوان جہان تھے جماعتی صاحب، آپ کو پتا ہے، جانتے ہیں سب لوگ، جوان تھے، ابھی عمر جوانی میں ہی تھی، 30-35 سال کوئی عمر نہیں ہوتی، بالکل ابھی جوانی کا عالم گزر رہا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی، آخر موت ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے جانا ہے۔ قبلہ یہ دنیا چھوڑ جانی ہے قبل اس کے کہ ہمارا وقت آ جائے۔ ہمیں اس رب کی بارگاہ میں قبرستانوں میں جا کے دیکھو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو زندگی میں اپنے کپڑوں پہ، اپنے جسم پہ ایک مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے ہیں، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو چکے ہیں۔ قبلہ ان محافل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں کوئی اچھی چیز لے کے جانا ہوگی، حضور کے میلاد کا صدقہ اللہ ہمارا آخری وقت جو ہے وہ ایمان پہ ہمیں موت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ہمارے جو بھی آبا و اجداد اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پہ ہزاراں کروڑاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا رب کریم اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر ہمارے بزرگوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے، خصوصاً جناب شاہ احمد خان جماعتی صاحب اور والدین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ جناب حاجی محمد ریاض صاحب ہر سال آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی محفل کو بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، حضور کے آنے کی خوشی میں، آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ذکر رسول کی یہ محفل سجاتے ہیں۔ اور یقیناً حضرت سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں حضور کا میلاد ہو جائے پورا سال اس گھر سے آفات و بلیات دور رہتی ہیں، بندہ آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کا صدقہ ہم سب کے گھروں میں خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور آنے والی تمام آفات و بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور خصوصاً یہ محفلیں جو ہیں نہ ہر بندہ کروا سکتا ہے، نہ ان محفل میں آ سکتا ہے، جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق ہوتی ہے وہی ان محفلیں میں آ سکتا ہے اور وہی یہ محفلیں کروا سکتا ہے۔ بندے کے پاس پیسہ بہت ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن توفیق اسی کی ہوگی اور وہ مکہ و مدینہ کی زیارت کرے گا جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا۔ ہر بندہ مکہ مدینہ نہیں جا سکتا، پیسہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن ادھر سے بلاوا ہو تو ہی بندہ جا سکتا ہے۔ اور یقیناً بندے کو نماز آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز وہی ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی توفیق ہو وہی اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت سر جھکاتا ہے۔ اور جو
ان محافل میں کچھ چیز اچھی لے کے جایا کریں. یقیناً اگر ہم تھوڑی تھوڑی باتیں ایک بات بھی پوری محفل میں لے جائیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں اور یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس بات پہ عمل کرنا ہے. اتنی محفلیں ہوتی ہیں, کسی ایک محفل میں ایک بات بھی لے جاؤ, یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے. ہماری زندگی اس نبی کے احکام پہ, اسوہ رسول پہ ہم چل سکتے ہیں اگر ایک ایک بات پر بھی عمل کر سکیں. ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ساتھ ہماری جو آنے والی زندگی ہے مستقبل میں, اس میں ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے. دنیا چھوڑ جانی ہے, دیگر تے دن چڑھیا محمد اور ایک نو ڈب جانا. ساڈی زندگی دا سورج کسے دا زور تے ہے, کسے دے 12 بج گئے نے, کسے دی زندگی دا سورج اثر تے ہے. میرے بھائیو, آخر مغرب ہونی ہے. جس طرح دن ڈھل جاتا ہے اس طرح ساڈی زندگی دا سورج بھی ایک دن ڈھل جانا ہے. قبل اس تو کہ وقت آ جاوے اسانو دنیا داری دے نال نال اللہ دے احکام بھی اور اللہ دے رسول نے جڑی اس دنیا تے احکام بھیجے نے لے کے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ان احکامات بھی سانو عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ اس رب دی بارگاہ چو اسا چونکہ منہ بھی کھانا ہے, اس تو بعد پچھتاوے دا کوئی فائدہ نہیں ہونا. جس ٹائم اجے توبے دا دروازہ کھلا ہے, ایک وقت آنا ہے کہ توبہ دا دروازہ بھی بند ہو جانا ہے. ایک وقت آنا ہے توبہ دا دروازہ بھی بند ہو جانا ہے. میرے بھائیو, اس وقت بندے پہچانا ہے کہ مالک ہن سانو ٹائم دے دے, ہن سانو ٹائم دے, لیکن اس ٹائم نہیں ملنا. میرے بھائیو, اس زندگی نو غنیمت سمجھو, اس زندگی نو غنیمت سمجھو. زندگی خواب ہے, آخر خواب نے بندے نو جاگ ہو گئی, خواب ختم, پتہ ہی نہیں خواب کدھر گیا. اصل زندگی او ہے, اصل زندگی او ہے جڑی اساں رب دی بارگاہ دے وچ قیامت تو بعد گزارنی ہے. سانو اس زندگی دا کوئی فکر نہیں. اسی دنیا داری دے وچ اتنا الجھ گئے ہیں کہ ساڈا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے, رزق کمایا, کھایا پکایا, بچیاں واسطے اچھا کیتا. ساڈی زندگی دا صرف یہی مقصد ہے. نہیں میرے بھائی, رزق تا چونٹی بھی کما لیندی, چھوٹی جی کیڑی رزق تا وہ بھی کما لیندی ہے. صبح چل دی, کسی نو چھیڑ دی نہیں, اپنے رستے چل دی ہے, کدی کسی نو تکلیف نہیں دیتی چونٹی نے. رزق تے وہ بھی کما لیندی ہے. لیکن اللہ نے سانو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے تمام جتنیاں بھی قوماں نے, جتنے بھی چرند پرند, ہر چیز تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جنہوں چاہتا ہے اپنے رحمت دے نال خاص فرما لیندہ ہے. انسان و اشرف المخلوقات اللہ نے کیوں بنایا؟ میرے بھائیو, اس رب دی بارگاہ دے وچ سانو سجدیاں دی توفیق منگنی چاہیے کہ مالک سانو سجدیاں دی توفیق دے. اسے تیری بارگاہ دے وچ جھک کے رویے, تیری بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہو جائیے. 24 گھنٹے اللہ نے سانو دیتے نے, 24 گھنٹے اسی ادھر ادھر گزار دینے ہیں, سانو پتہ نہیں ہوندا ساڈا ٹائم کدھر گزر رہا ہے. صرف 48-40 منٹ لگدا نماز تے. پوریاں نمازاں دا اگر ٹائم ٹیبل لاؤ 40-45 منٹ ہی ہے. کیا اسی اللہ واسطے 40-45 منٹ نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیو, زندگی دا ایک ہی مقصد ہے. تسی تھوڑے ہو سن رہے ہو, ایک بندہ بھی عمل کر لوے میری بخشش دا ذریعہ ہے. میرے بھائیو, اگر تسی سوچو تھوڑا جا گھر جا کے گریبان جھانک کے دیکھو کہ اسی کی کر رہے ہیں, ساڈی زندگی کدھر گزر رہی ہے, اسی کدھر جا رہے ہیں. تھوڑا جیسے سوچئے تے سانو پتہ لگ جانا ہے ساڈے وچ کی ہے, ساڈے وچ کی ہے. میرے بھائیو, محفل دا مقصد پورا ہو جاوے گا. اسانو فقط تھوڑا جہا سوچنا چاہیے کہ اسی اس زندگی دے وچ کی کر رہے ہیں. میں اج پیغام دینا, اسی آکھنے ہیں ساڈی زندگی نہیں صحیح گزر رہی. کوئی کسے ٹینشن وچ مبتلا ہے, کوئی کسے ٹینشن وچ مبتلا ہے. کل نو فجر دی نماز پڑھو, رب دی بارگاہ چ دعا منگو,
یقین منو تہاڈی زندگی نہ سبرے پھر آکھے نماز جڑی ہے بے حیائی اور برے کاماں تو رکیندی ہے اللہ دا فیصلہ نماز کی کر دی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی نماز بے حیائی اور برے کاماں تو کی ہے روک دی ہے میں آنا تسی نماز پڑھ لو باقی اللہ تے چھڑ دیو اللہ دے تے بھروسہ کرو کہ جیڑا کام کرنا ہے اللہ تھوڑا جا تے بندہ کر ہی لیندا نا یار زیادہ نہیں 100 دے وچوں 1% بھی تسی عمل کر لو کل نو تسی نماز پڑھنا شروع کر دیو یقین منو تسی ادھروں تانوں رزق اللہ نے دینا ہے ادھروں تواڈے معاملات حل کرنے تانوں پتہ ہی نہیں ہونا لیکن اس رب دی بارگاہ دے وچ جھک کے تے ویکھو اس رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو کے تے ویکھو بندہ آندا میں اللہ دی بارگاہ وچ نہیں ہوندا جاندا بندہ یہ سمجھدا کہ میں نہیں جاندا مان کردا ہے اے سوچ کے رب تینوں بلاندا نہیں اے فخر نہ کیتا کر کہ میں اللہ دی بارگاہ دے وچ نماز نہیں پڑھن جاندا اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر نہیں ہوندا سجدہ ریز نہیں ہوندا او رب تینوں بلاندا نہیں اس کو توفیق مانگ کے مالک ساڈے اوتے تیرا فضل ہونا چاہیے تیرے رحمت ہونی چاہیے اور اسی تیری بارگاہ دے وچ سجدہ ریز ہوئیے بھائی دنیا داری دے وچ اسی کتنا ٹائم ضائع کر دینے ہیں بہت ٹائم ضائع کر دینے ہیں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے رزق جڑا ہے بندے دی قسمت جڑا لکھیا ہے وہ مل جانا ہے میں تھوڑی جی گل تانوں سنانا مولا علی علیہ السلام توجہ پوری چاہواں گا حضرت مولا علی ایک مرتبہ نماز پڑھن گئے پوری توجہ حضرت مولا علی نماز پڑھن گئے جس تے مسجد وچ پہنچن لگے کوئی چیز بنن واسطے کوئی چیز نہیں سی ایک بندہ کھلوتا سی حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میرا ایک گھوڑا جڑا ہے تسی پکڑو میرا گھوڑا تسی پکڑو حضرت مولا علی نے انہوں اپنا گھوڑا پکڑا دیتا تے حضرت مولا علی نے انہوں گھوڑا پکڑا دیتا نماز حضرت مولا علی پڑھن لگ گئے توجہ ہے نا توجہ ہے نا صرف توجہ دا طالب ہاں کہ حضرت مولا علی نماز پڑھن گئے بندے نو بار گھوڑا دے دیتا کہ تو اے پکڑ کے کھلو جس ٹائم میں آواں گا تیرے کول گھوڑا لے لواں گا حضرت مولا علی نماز پڑھن لگ گئے حضرت مولا علی نے بندے نو گھوڑا پکڑایا آپ نماز پڑھن لگ گئے نماز پڑھن لگ گئے مولا علی نے نماز مکمل کیتی تے دل وچ خیال کیتا کہ ہن میں جس ٹائم باہر جاواں گا نا جڑا باہر بندہ کھلوتا ہے اونوں میں 10 درہم دیواں گا کی دیواں گا 10 درہم دیواں گا حضرت مولا علی نے دل دے وچ ہی ارادہ فرمایا جس ٹائم حضرت مولا علی گئے گھوڑا کھلوتا سی اُتے زین کوئی نہیں سی کاٹھی جنوں آکھدے کاٹھی اُتے کوئی نہیں حضرت مولا علی چلے گئے بازار دے وچ کاٹھی خریدن بندے کول گئے بازار دے وچ پوچھیا کاٹھی کنے دی دینی ہے اوہی کاٹھی جڑی بندہ لے کے چلا گیا او آپ دے جانا نال آئی آپ نے فرمایا کہ ایک کاٹھی ہونی بندہ دے کے گیا ہے ہونی بندہ دے کے گیا ہے انہوں نے میں نے دیتی ہے 10 درہم دی میں تواڈے کول کوئی منافع نہیں لیندا تسی اے 10 درہم لو تے دیو تے کاٹھی لے کے چلے جاؤ حضرت مولا علی نے کاٹھی تے خرید لے آپ مسکرائے پوچھن والے پوچھیا حضور کاٹھی تساں خرید لیے مسکرا کیوں رہے تے حضرت مولا علی فرمایا مسکرا اس گل تو رہا کہ جیڑا بندہ تینوں کاٹھی دے کے گیا ہے اس دی قسمت 10 درہم لکھے سی کی کس طرح 10 درہم لکھے سی لیکن اگر میں انہوں 10 درہم دیندا کہ او حلال دے ہونے سی ہن او تواڈے کو لے کے گیا ہے تے او حرام ہے جڑے بندے دی قسمت جو چیز لکھی جانی ہے او مل جانی ہے میرے بھائیو کہن دا مقصد یہ ہے کہ سانو اس رب دی بارگاہ دے وچ منہ وکھانا ہے قبل اس تو کہ وہ وقت آ جاوے ساڈی زندگیاں جیڑیاں او حضور دے اسوہ حسنہ تے سانو چلانیاں چاہیے اور اللہ دے اگے سانو سجدہ ریز ہونا ہوگا اور توبہ کرنی ہوگی قبل اس تو کہ توبہ دا دروازہ بند ہو جاوے یہ چند گلاں میں ابتدا دے وچ جڑیاں کیتیاں فقط اصلاحی گلاں اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور
حضور دے میلاد دا صدقہ گل تو چلی سی کہ ہر بندہ نہ محفلاں کروا سکدا ہے تے نہ محفلاں دے وچ آ سکدا ہے جنوں توفیق ہوے اوہی انہاں محفلاں دے وچ آ سکدا ہے اور اوہی بندہ محفلاں کروا سکدا ہے تسی کتنے معاملات ہون گے تسی چھوڑ کے آئے ہو لیکن تواڈی خواہش آئی اے تانوں اللہ نے ٹائم دیتا ہے تواڈی قسمت وچ لکھیا ہے اے نہیں کہ تساں اپنی مرضی نال آئے ہو تسی اپنی مرضی نال بلکہ اللہ نے تواڈی قسمت وچ ٹائم لکھیا ہے اگر تسی یہ ٹائم گزار رہے ہو نیت دل دے وچ یہ ہونی چاہیے کہ مالک تو اپنے راہ تے سانوں بلایا ساڈی زندگی بھی سوار اور کچھ لمن دے حق وچ آئے کرو جتنی دیر بیٹھی ہو یہی ارادہ کیتا کرو انما الاعمال بالنیات مالک تیرے محبوب دا ذکر سن رہے ہیں تیرا ذکر کریں گے سنیں گے تیرے محبوب دا تیرے حضور دے اصحاب دا حضور دی اہل بیت دا ذکر سنیں گے مالک اگاں تیرا کام ہے کہ سانو اس رستے تے لاونا ساڈی زندگیاں دے وچ فقط ایک ہی ہونا چاہیے کہ اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت اور حضور دی اہل بیت المودت اور حضور دے صحابہ دا احترام سانو کرنا چاہیے میں بلا تخیری اپنی حاضری دا آغاز اللہ دے پاک نام تو کرنا چاہنا چونکہ ایک گلاں میں کیتیاں میں اسے گل دو وجہ تو محفل بھی بن جاؤ شاہ صاحب تشریف لایا مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے اللہ دی توحید تو ہی اپنی حاضری دا آغاز کر رہے ہیں لیکن آج وہ نہیں جڑے اتنے نقابت کرتے سی میں نے بار بار وہی یاد آ رہا ہے کہ قبلہ شاہ احمد جماعتی صاحب میں پہلے گلاں کر چکا ساڈی زندگی دے سورج دا پتہ نہیں کسے موڑ تے مک جاوے ساڈا اگلا قدم کتے ہے اسی اس دی بھی نہیں گواہی دے سکتے آج او نہیں ہے اس پچھلی حاضری تے او ہے سی او مینوں دعوت دے رہے سی آج میں اگلے دعوت دے یقین منو سانو انہاں محفلات کو سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ دی توحید تو ہی اپنی حاضری دا آغاز کر رہے ہیں مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی چ نور سما دینا ہے دن سورج دے نال کرے روشن رات تارے نال سجا دے اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ نو راضی میرے واسطے جا بولنا بے شک نہ بولے لیکن جڑا اپنا سچے رب نو راضی کرنا چاہتا ہے ذرا اونچی آواز نال کرے سبحان اللہ اللہ دا پاک نام لین لگیا زبان پاک ہوتی ہے اللہ دا پاک نام لین لگیا ہو سکتا ہے اس نام دا صدقہ اللہ ساڈا حال تے رحمت کرم فرمائے اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ مولا حمد تیری مولا حمد تیری کی کوئی کر سکتا ہے تو تے مٹی چ نور سما دیتا ہے دن سورج دے نال کرے روشن رات تارے نال سجا دیتا ہے اور دن شہنشاہی پڑھ کے منگتے آنو دن شہنشاہی پڑھ کے منگتے آنو نظر کرم دی چدری پا دینے جو چاہے تا اپنے نبی تائیں پرمیشن بازار دکھا دیتا ہے نہیں یا سری ضرور سی آواز نال کو سبحان اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام پہ ہر انتہا ہے تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے ارے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے میرے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے اب اب اسی بکار اللہ رب العزت نے اس کائنات میں دو قرآن نازل فرمائے ایک تو یہ قرآن ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں دوسرے قرآن سے مراد کیا ہے تاجدار مدینہ کی ذات جن کا آج ہم میلاد منا کے بیٹھے ہیں دوسرے قرآن سے مراد تاجدار مدینہ کی ذات یہ قرآن جس کی تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن ٹھہرا ہوا ہے وہ قرآن چلتا پھرتا ہے یہ قرآن ساکت ہے ارے وہ قرآن ناطق ہے یہ قرآن لا ریب ہے ارے وہ قرآن بے عیب ہے یہ قرآن متن ہے وہ قرآن تفسیر ہے یہ قرآن لفظ ہے وہ قرآن معنی ہے
اس قرآن جیسا اصول کوئی نہیں، اس قرآن جیسا رسول کوئی نہیں، اس قرآن جیسا اصول کوئی نہیں، اس قرآن جیسا رسول کوئی نہیں، اس قرآن کی صدریں کالی ہیں، ارے اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، اس قرآن کی صدریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، اس قرآن کے پڑھنے والا قاری بنتا ہے، ارے اس قرآن کو دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ اسی لیے تاجدار بریلوی فرماتے ہیں چہرہ مصطفیٰ سارے کا سارا قرآن، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، ظلم جتنا بھی تکڑا صحیح، ظلم جتنا بھی تکڑا صحیح، صداقت کون دیکھ سکتا ہے، جتن تائیں نام ہے پنجتندہ، جتن تائیں نام ہے پنجتندہ، سخاوت کون دیکھ سکتا ہے، خضر سچائی تو پہ کر کبھی مجبور ہو نہیں سکتے، سر نیزے تے چڑھ سکتا ہے، تلاوت کون